بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بزرگان محترم اور عزیز گرامی حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی صاحب اور اس اجلاس کے جو کئی سال سے منعقد ہو رہے ہیں 10 روزہ، اس کے روح رواں مفتی انیس الرحمن صاحب زیدہ مجدہم، میرے بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اصل ایمان ہے۔ ان کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ جس دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت نہیں ہوگی، وہ دل محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خالی اور ویران ہوگا، اور اللہ کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ صحابہ کرام کا اللہ نے ایسا انتخاب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تنہا مکہ مکرمہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ صحابہ نے اپنی جوانیاں لٹا دی، اس کے لیے اپنا گھردار قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور ایسی قربانیاں ہیں کہ تاریخ میں کسی بھی نبی کے ساتھیوں کی ایسی مثال نہیں ملتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیوں کی مثال ہے۔ وہ محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کہ ایک مرتبہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا يحب احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب ارشاد سنا تو فاروق اعظم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لا تؤمن انت یا عمر، تم اب بھی مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے پھر غور کیا فاروق اعظم عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی نے کہ نہیں، جہاں حضور کا پسینہ بہانے کی نوبت آئے میں اپنا خون بہا سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن انت یا عمر، اب تم مومن کامل ہو۔ ایک صحابی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ 10 صحابہ کے نام بھی یاد نہیں کراتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت آ گئی۔ شیطانوں کی ٹیم کا اعلان ہوا تو بچے نام بتاتے ہیں، انگریزی کے مہینوں کے 12 مہینے کے نام پر بتاتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام نہیں بتا سکتے، ان 10 صحابہ کے نام نہیں بتا سکتے جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت آ گئی۔ وہ 10 صحابہ ہیں
چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ چاروں پانچویں ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام چھٹے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتویں ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھویں ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نویں ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسویں ہیں، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور ان کے ایمان سے پہلے خوب مار کھایا تھا ان کا، سمجھے؟ اللہ نے ان کو دنیا میں جنت عطا کر دی کہ تم نے عمر کا بہت گھوسے کھائے، بہت مار کھایا اور ان کے اسلام کے سبب بن گئے، تو اللہ نے ان کو بھی جنت دی۔ تو ان میں ابو عبیدہ ابن جراح جو تھے امین الامت کہتے تھے ان کو۔ حضرت خالد بن ولید جدھر جاتے ادھر پتہ ہوتی تھی، ملک شام پتہ ہو گیا، لوگوں نے دل میں کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے ہیں، سیف اللہ جدھر جاتے ہیں، خالد بن ولید جدھر جاتے ہیں ادھر جو پتہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ لوگوں کا یقین اللہ کے بجائے کس پر آ رہا ہے؟ خالد ابن ولید پر آ رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً خط لکھا ملک شام کو کہ یہ تم جو سپہ سالار ہے میں تم کو معزول کرتا ہوں اور تمہاری جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو سپہ سالار بناتا ہوں، اور تم فوراً کمان ان کے حوالے کر دو، وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ جب خط پہنچا، ہمارے جیسا ہوتا تو پوسٹ نہیں چھوڑتا تھا، بولتے کہ ہاں میں اتنی محنت کرا، اتنا وہ کیا، کیسے چھوڑوں گا، میں نے اتنے فتح کیے، اتنے ممالک فتح کیے۔ حضرت خالد نے پڑھتے کہا کہ ہم تو اللہ کے لیے لڑتے تھے، امیر کا حکم ہے، میں اب تو اپنے آپ کو بچا کے لڑتا تھا سپہ سالار، اور اب میں کھل کر جو تو اور کمان حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کی۔ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا باپ حضور کو بہت تکلیف دیتا تھا، جراح نام تھا، جراح کے معنی زخم لگانے والے کے، تو ان کا باپ جو ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ تو انہوں نے سمجھایا، ایمان لا لیے تھے ابو عبیدہ، نہیں مانتے تھے برابر حضور کو۔ تو ایک دن غصے جب حضور کو بہت تکلیف پہنچی تو ابو عبیدہ نے جا کے باپ کو قتل کر دیا، ابو عبیدہ جراح کو قتل کر دیا۔ حضور ناراض ہوئے، لیکن مصنف لکھتا ہے سیرت نگار، انہو لم یقتل اباہ، انہوں نے اپنے باپ کو نہیں قتل کیا، انہو قتل الشرک الذی کان فی صورت ابیہ، ان کی باپ کے صورت میں جو شرک اور ظلم تھا اس کو ختم کیا۔ تو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہوتی تھی صحابہ کو کہ اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں گستاخی کرنا یہ بے ایمانی ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہگار ہوگا آدمی۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بے ادبی ہے اور ایمان جانے کا ڈر ہے۔ خود ترمذی شریف میں روایت ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي وقولوا لعنت اللہ علی شرککم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کہو تمہارے اس شرک پر اللہ کی لعنت، شرک کہا۔ آپ خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں ہمیشہ، اللہ اللہ فی اصحابی، ارے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، عیب جوئی کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے فببغضی ابغضہم، اور میرے دشمنی کی وجہ سے مجھ سے بھی دشمنی کرتا ہے وہ، اس لیے ان سے دشمنی کر رہا ہے۔
صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن کریم میں سرٹیفکیٹ دیا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے صحابہ کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. جب بھی نام لیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، یعنی ام حبیبہ کے بھائی تھے اور کاتب وحی تھے، یعنی جو وحی آتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے حضور کے حکم سے. تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے کچھ اختلاف اللہ کے واسطے ہوئے، ذات کے لیے نہیں تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے باہر کے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں جو ہے آپ کی مدد کرنے آنا چاہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف. تو آپ حضرت معاویہ غصے میں آ گئے، اس کو خط لکھا ہے ذلیل انسان، حضرت علی بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے رسول کے داماد ہے، جنتی ہے، ہمارا اجتہادی سوچ کا اختلاف ہے، حق اور ناحق کا اختلاف ہے. اگر تو یہ کوشش کرے گا ہمارے بیچ میں آنے کی، حضرت علی کے خلاف جانے کی، تو حضرت علی کے طرف سے لڑنے والا میں پہلا سپاہی ہوں گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. امام ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایمان اور توحید کے علمبردار تھے. لوگوں نے ان کے نام پہ شرک شروع کر دیا. یہ شیطان کا انتقام ہے کہ جن لوگوں نے وحدانیت اور توحید اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، انہی کے نام پر شرک کو جاری کر دیا. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو تابعی ہیں وہ بہتر ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی. دیکھا بعد میں مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہوگا. تو اس لیے شرط لگائی کہ صحابی اس ذات کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں، اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو، دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ان کی وفات. ویسے قرنی حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی زندگی میں مدینہ پاک حاضر نہیں ہو سکے، تو وہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی بن گئے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں. تو ویسے قرنی تابعی تھے، صحابہ کو دیکھا انہوں نے، لیکن حضور نے فرمایا ایک شخص آئے گا، نشانی بتائی ویسے قرنی کی، ایسا ایسا چہرہ ہوگا، یمن سے آئے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عمر تم اپنے لیے دعا کرنا. ان کو اللہ اکبر، تابعی کے سے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے دعا کرو، وہ بھی ایسے صحابی جو فاروق اعظم جیسے صحابی سے. کیوں؟ وہ حضور کی محبت بہت کرتے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ نہیں آ سکے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ کسی نے پوچھا حضرت عبد القادر جیلانی سے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز تابعی تھے، بلکہ تبع تابعی تھے، اور وہ صحابی تھے. دونوں میں کون افضل ہے یہ پوچھا. کہا کہ اللہ کے بندو، اگر 100 عمر ابن عبدالعزیز بھی پیدا ہو جائے تو صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا. 100 عمر ابن عبدالعزیز بھی پیدا ہو جائے تو حضرت معاویہ اور ادنا صحابی کے گھوڑے کے
پیروں پر جو اللہ کے راستے میں خاک لگی ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کا ایسے مقام ہے. ہم کو لوگ جو ہے تو خواہ صحابہ کے بارے میں ان کا استغفار کرتے ہیں, ایسی باتیں بتاتے ہیں جو عمل کی نہیں ہے. ایک شخص آیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ دونوں میں کون حق پر تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی؟ اختلاف ہوا تھا نا ان کا. تو حضرت نے پوچھا تو نماز پڑھتا ہے؟ بولے نہیں. نماز سنا؟ بولے نہیں. جا بولے نماز پڑھ, نماز یاد کر, اللہ تجھ سے نماز کا پوچھیں گے. حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقدمہ تیرے پاس نہیں آئیں گا. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. حضور نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ دیانتدار اللہ والے ہیں, محفوظ ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ اور صحابہ سے جو غلطیاں کی ہے صحابہ نے کروائی گئی, غلطیاں نہیں کی, بلکہ اسلامی قوانین کیسے پریکٹیکل اجرا ہوتے ہیں عملی طور پر صحابہ سے کروایا گیا. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو گیا, حضور نے سنسار کرنے کا حکم دیا اور حضور خود رو رہے تھے ان کے مارنے پر, لیکن اللہ کا حکم جاری کیا. تو حضرت عمر نے غصے میں آ کے کچھ بات ان کے بارے میں کہہ دی. فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو کافی ہو جائے گی. ان کی غلطی کو مت دیکھو, ان کی توبہ کو دیکھو. غلطیاں ہم کو بتانے کے لیے کرائی گئی کہ کس طرح سے اسلامی قوانین کو جاری کرتے ہیں. تو دوستو بزرگوں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب دیانتدار ہے, اللہ والے ہیں. ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے سب صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں. حضور چاند تھے اور صحابہ ستارے تھے. فرمایا میرے صحابہ سب کے سب ستاروں کی طرح ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم, جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اگرچہ کہ اس روایت پر محدثین نے کلام کیا, لیکن اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ تھا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی جا رہی تھی. مکے والے پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے. کہا کہ خبیب تم اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول ہو جائے تو ہم چھوڑ دیتے. کہا کہ نہیں, میری جگہ حضور کو پھانسی ہو جائے میں کو سوچ نہیں سکتا. میں تو میری پھانسی کے بدلے میں حضور کو کانٹا بھی چبھے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے. تو دوستو عورتیں تھیں, صحابیات بھی اتنی ہی محبت کرتی تھی حضور سے, اور صحابیات کا بھی بڑا مقام تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی بڑی شاعرہ صحابیہ تھی, اور ان کے شوہر, ان کا بیٹا, ان کا بھائی ایک جنگ میں شہید ہوئے جس میں حضور کے ساتھ. تو کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. کہا الحمدللہ. بیٹا شہید ہوا الحمدللہ, بھائی شہید ہوا الحمدللہ, باپ شہید ہوئے الحمدللہ. بار بار پوچھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر کہا, بخاری کی روایت ہے, کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل, ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد آسان ہے اللہ کا. الحمدللہ میرا بیٹا, بھائی اور شوہر یہ سب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, یہ اللہ کے جو ہے تو مہربانی کی اور شکر کی بجا لانے کا موقع ہے. یہ کہا. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں بھی صحابہ کا جگہ جگہ ذکر فرمایا میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی آپ کے سامنے, سورہ فتح کی آخری آیت, کیا پیاری آیت ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ, کلمے کا دوسرا جز.
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے باغیوں کے لیے، منکرین کے لیے تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایمان والوں کے لیے بہت نرم اور ہمدرد اور مہربان ہے. یہ صحابہ کی شان. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، آپس میں جناب ایک دوسرے کے خلاف، اور غیروں کے سامنے دونوں پیر بھی جوڑ دے رہے، دونوں ہاتھ بھی جوڑ دے رہے. اخلاق سے رہو ہر ایک کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ بھی اخلاق سے رہو، لیکن پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی، محبت، رحم کرم اور جو ہے تو ایثار و ہمدردی کے ساتھ رہنا، یہ اسلامی شان ہے، صحابہ کی شان ہے. فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، بڑا پیارا ترجمہ کیا اس آیت کا. کہا ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی آپس میں مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت نرم و مہربان. ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہاں الٹا ہو رہا ہے، مومن ان کا نام سن کے تھرا رہا، گھبرا رہا، کیسا ہوں گا. ارے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن ایسا خالی ایدی بیٹھنے والے بھی نہیں ہیں. دونوں کام کرنا ہے. یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائے گا، خالی عورتوں کی جیسی بات کر رہے. اس کا انسداد کرو، منصوبہ بندی کرو، اپنے نام تمام لسٹوں میں لکھاؤ. جن کی عمریں 18 سال کی ہو گئی ہے ان بچوں کے نام ووٹر لسٹ میں لکھاؤ. یہ تمہاری بقا اور وجود کا مسئلہ ہے. جس بچی کی شادی ہو کر دوسرے گھر گئی وہاں اس کے نام کی انٹری ہو، جو بہو آپ کے گھر آئی اس کے نام کی انٹری ہو. نوجوان عید کے بعد یہ کام کرے، آئندہ جو حالات ہو رہے اس پر نظر رکھے. ہم بلی کے جیسے دودھ پینے والے نہ بنے آنکھیں بند کر کے، ورنہ آئندہ نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپ کے ناموں کو صحیح کرو. ایک جگہ لگا پٹھان لکھا ہوا ہے آخر میں، ایک جگہ شیخ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ چشتی القادری اور الفاروقی الندوی لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ کاغذات سب ریجیکٹ ہو جائیں گے اگر ایسے ہیں. لگ سب کاغذات میں ایک جیسے نام ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، تو ان کے لیے آگے آسانیاں ہیں. لیکن ورنہ بہت پریشان شیطان کرنے والا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان. مگر گھبرانا نہیں ہے. مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں گھبراتا. قرآن کریم میں فرمایا یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. قرآن میں کہا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزور مت پڑو، گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، تم سر بلند رہو گے، تم غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے ہو جانا. بس سچے ایمان والے ہوں گے تو 313 کو جیسی مدد آئی ویسی ہوں. کائے کہ سچے ایمان والے یہاں بیٹھے ہوئے 500 600 اور ہزاروں نوجوان شہر میں گھوم رہے ہیں، تراویح چھوڑ کے گھوم رہے ہیں، عشاء کی نماز چھوڑ کے گھوم رہے ہیں. اللہ کی مدد آئے گی اس سے. دوستو ہمارے نوجوانوں کو محبت سے سمجھاؤ. مولانا انیس الرحمن نے یہ اس لیے شروع کیا کہ ہمارے نوجوان آنکھیں کھولے. یہ ہماری ملک کی کشتی کے اور ملک اور ملت کی کشتی کے کھیونہار ہے. یہ اس کو ساحل سے لگانے والے ہیں. صحابہ کرام جیسے جوان تھے انہوں نے جوانیاں لگائی جب اسلام پہنچا. ہم ادب سے نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو سمجھتے ہیں 200 سال کے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے کہ صاحب 250 سال کے ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے کہ 150 سال کے ہوں گے. حضرت علی کرم اللہ تو سمجھتے 50-100 سال کے ہوں گے. جی نہیں،
انہوں سب جوان تھے، اور جوانوں نے جب اپنی زندگیاں اسلام کے خاطر لگائی تو اللہ صحابہ کرام نے، تو اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دی۔ جس وقت اسلام لائے صدیق اکبر 38 سال کے جوان تھے، فاروق اعظم نے جب ایمان قبول کیا 26 سال کے جوان تھے، اور کہا چھپ چھپ کے نماز نہ پڑھو، آؤ صحن کعبہ میں آؤ۔ مشرکین کو کہا جو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آؤ ہم کو نماز سے روک کے بتاؤ۔ سب کے جو ہے بغلے جھانکنے لگے، ہوش اڑ گئے۔ پہلی نماز فاروق اعظم کے ایمان لانے، جوان تھے، طاقت کا اپنے مظاہرہ کیا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ، ایمان لاتے ہی۔ فاروق اعظم 26 سال کے تھے، عثمان غنی جب اسلام لائے تو 22 سال کے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ جو ایمان لائے تو نوجوان تھے 16 سال کے۔ پوری جوانیاں صحابہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھی آئے اور صحابہ بھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ملتا ہے تاریخ میں کہ 1,24,000 صحابہ تھے پورے مدینے میں۔ صرف 10,000 صحابہ کی مزاریں ملتی ہے مکے اور مدینے میں، باقی 1,14,000 کہاں گئے؟ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں، پورے دنیا کے چپے چپے میں پہنچ کر اسلام کو پہنچایا۔ لوگ کہتے ہیں کولمبس نے امریکہ کو انکشاف کیا، دریافت کیا، لیکن آج جو ہے وہ آوازیں جو الٹرا ساؤنڈ کی جو جمع کر رہے ہیں آوازیں، تو 1,000 سال پہلے کی آوازوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے امریکہ کے جنگلوں کے اندر سے۔ دیکھو صحابہ کہاں کہاں پہنچے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار یا کیرلا کے اندر ہے، سمندر کے سہارے کنارے آئے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اس مسجد کو سونے کی شکل میں بنا کر وہاں پیش کیا، چھوٹی سی، اور بڑا سا اپنا کام کر لیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تیل کی دے کر گھی کی کھاتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوان ذرا جو چاقو چوبند ہو جائیں، یہ موبائل کو پیچھا چھوڑ دیں، رات میں جاگنے کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ تمہارے لیے زہر ہے، یہ تم کو نامرد بنایا جا رہا ہے، تمہاری مردانگی کو چھین لیا جا رہا ہے، تم کو لہو و لعب میں لگایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے جیسے بنو۔ کہ حضرت مصعب ابن عمیر جوان تھے، پوری زندگی لگا دی، شہادت لائے تھے۔ اسید ابن حضیر نوجوان تھے، پورے مدینے کا گورنر حضور نے بنا دیا تھا۔ ایسی صحابہ کے اندر صلاحیت تھی۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انبیاء کی باتیں انہوں نے ڈائریکٹ لی ہے، ہم نے سمجھا۔ لوگ بولتے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بدعت ہے، فلاں کام۔ شرم آنا چاہیے تجھے۔ تو حدیث کو سمجھا کہ فاروق اعظم نے سمجھے 1400 سال کے بعد تو عقل مند پیدا ہو گیا، سمجھا؟ اور حضرت عمر کو کہاں بھیج رہا؟ شیعوں کے طرح جہنم میں بھیج رہا۔ پھر حدیث پڑھا ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی ہے۔ تو نعوذ باللہ کس کو بھیج رہا ہے؟ ذرا اندازہ لگاؤ لوگ کہاں تک جو ہے تو گستاخ ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہو رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی ان کو خیر منانا چاہیے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں جھوٹے بہت نکلیں گے، پڑے گاؤں میں لگیں گے، جو ادھر نکل جائیں گے، حیدرآباد میں نکلیں گے، کچھ دن ان کی ڈگڈگی بجاتے ہیں اور پھر وہ اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے انسداد کے لیے آپ اٹھیں۔ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے نالائق ہو، سمجھ میں آئے نا؟ ارے مہدی کا نام حضور نے فرمایا حضور کے نام پر ہوگا۔ حضور کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا،
اور محمد ابن عبداللہ مہدی کا نام ہوگا. یہ کالا پیلا شکیل ابن حنیف ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے. اور اپنے لوگ بھی جو پیسوں کے خاطر، دنیا کی لالچ کے خاطر اس میں پڑے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اللہ کے واسطے ان کو جہنم سے بچاؤ. دنیا ختم ہونے والی ہوگی، بے معنی کی موت مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ کی ذات و صفات پر، حضور پر ایمان رکھ کے جائیں گے، خاتم النبیین کا، تو جنت میں جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی بڑی قربانی. سب سے بڑے صحابی کون سے؟ ذرا پوچھو گھر میں، روزانہ واقعات سناؤ صحابہ کرام کی. 700 صحابہ اللہ کے رسول کے اشارے پر جان دے چکے ہیں. کتنے؟ 700. ہمارے کو نام نہیں معلوم. اس پر بھی پی ایچ ڈی کرو نا بھائی، سمجھ میں آیا نا؟ اس پر بھی تحقیق کرو، اس پر بھی ریسرچ کرو. 700 صحابہ نے اسلام کے خاطر جان دی. تو دوستو بزرگوں، سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑے مرتبہ صحابہ میں جس شخصیت کا ہے، جس ذات گرامی کا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ امین الاسرار تھے، آپ رفیق الاسفار تھے، آپ صاحب غار تھے. سمجھ میں آئے نا؟ رفیق الاسفار یعنی ہر سفر میں ساتھ تھے. سب صحابہ ہجرت کر کے گئے اور ابو بکر رکے رہے. ان کو روکا گیا تاکہ حضور کے ساتھ کیا ہو؟ ہجرت کا سفر ہو. اس لیے کہتے ہیں رفیق الاسفار. جتنے راز تھے اسلامی اور حضور کے، وہ سب کس کو معلوم تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز حضرت ابو بکر کو، اس لیے امین الاسرار کہتے ہیں. اور آپ غار میں بھی ساتھ تھے دونوں. جب ہجرت کر کے نکلے تو مکے والوں کو معلوم ہوا، رات میں پلان کیا، ایک دن 2 دن پہلے مکے والوں نے نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. اور 10 خاندان کے نوجوانوں کو استعمال کیا. وہ لوگوں نے بھی نوجوانوں کو استعمال کیا. ہر خاندان کے نوجوانوں کو تلوار دی. اور حضور جہاں آرام کرتے تھے اس گھر کے سامنے 10 نوجوان تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اور حضور ایک چادر میں آرام کر رہے تھے، رنگین چادر میں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے بلایا. اس کے باوجود آپ کے قتل کے در پہ تھے، لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے کافی. آج ایک نوجوان نہیں ملتا جس کو ہم امانت دار کہہ سکیں. غیر ہمارے پاس امانت رکھے. ہم نے یہ اخلاق چھوڑ دیے، اس لیے غیر بھی ہم سے متنفر ہوتے چلے جا رہے. آپ کو جو سب سے پہلا لقب ملا مکے میں، وہ صادق الامین کا لقب ملا، سچے امانت دار. آج بتاؤ نوجوان کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ امانت دار، اللہ ماشاءاللہ ایک آدھا نکلے گا. تو حضور نے سب کی امانتیں حضرت علی کے پاس دی اور فرمایا میری چادر میں اوڑھ کے سو جاؤ. اب بار بار جھانک رہے تو حضور وہ چادر میں حضرت علی بھی سو گئے تو پتہ نہیں چلا ان کو. اب نکلے دروازے سے تو 10 تلواریں ایسی کھڑی ہوئی ہے نوجوان لے کے. حضور نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی ابتدا کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون. یہ اگلی آیت وجعلنا بینہم صدا ومن خلفہم صدا بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ اس پر مٹی پہ پڑھ کے اچھال دیا. حضور اس تلواروں کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے حضرت ابوبکر کے گھر. شیطان کا تو منصوبہ ناکام ہو گیا. دوڑے دوڑے انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا جس کے تلاش میں تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، جس کے انتظار میں، وہ جا چکے ہیں.
وہ 10 کے نوجوانوں کا تو جھوٹا ہے، وہ کیا سو رہے اندر؟ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا۔ تو آپ کا پیچھا کیا مکے والوں نے، 100 اونٹ انعام رکھے ہجرت کے موقع پہ۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ تو اب 100 اونٹ بولے تو آپ کے 100 کاروں کے برابر ہوتے تھے، اتنا بڑا انعام۔ بہترین جو قیمتی کار ہے، اس وقت اونٹوں کی اہمیت اتنی تھی، اس کی لالچ میں نوجوان بزرگ سب دوڑے حضور اور ابو بکر صدیق دونوں اونٹنیوں پہ جا رہے تھے۔ سراقہ ابن مالک ابن جعشم نے دیکھ لیا آپ کو، گھوڑے پر سوار تھا، آواز لگائی اس نے حضور کو، خوش ہو گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے۔ حضور نے جیسے ہی پلٹا اس کی آواز سن کر، اس کے گھوڑے کے پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ گڑ گڑانے لگا حضور سے کہ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں واپس جاؤں گا۔ حضور نے دعا کی، چھوٹ گیا۔ لیکن لالچ بڑی بری بلا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا کیا رہا، ایک ہمیشہ تھوڑی میرے گھوڑے کا ایسا ہوں گا۔ پھر دوبارہ پیچھا کیا، پھر ویسے اس کے گھوڑے کے پیر پھنس گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے اب یقین ہو گیا کہ آپ مکے میں فاتح بن کر آئیں گے، غالب بن کر آئیں گے۔ 8 سال پہلے بول دیا اس نے، مگر مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے کر کے۔ حضرت ابوبکر سے لکھ کر جب ایمان لایا اس نے، حضرت سراقہ ابن مالک ابن جوشم نے ایمان لائے تو فرمایا سراقہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے، سپر طاقتوں کے، اور ان کا تاج سونے کا تیرے پیروں میں ہوں گا۔ چنانچہ جب فاروق اعظم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح ہوئے تو ان کے تاج اور کنگن آئے، تو حضرت عمر نے وہ پیشن گوئی سنی تھی، اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ کس کے؟ سراقہ ابن مالک۔ جو جنہوں نے مخالفت کی، اللہ نے ان کو نواز دیا حضور کے ذریعے سے۔ تو اس کے بعد حضور نے دیکھا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیچھا کر رہے، غار ثور میں آ کے چھپ گئے۔ سمجھ میں آئے؟ اور مشرکین مکہ ان کی تلاش میں پھرتے پھرتے غار ثور کے منہ پر آ گئے۔ نیچے روشن دان تھا، اجالا آنے کے لیے ان کے پیر دکھ رہے تھے، نظر آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ لو نظروا الی اقدامہم لابصرونا، اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھ لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ گھبرا گئے۔ جہاں صدیق کا ایمان بھی تھوڑا کمزور پڑتا ہے، وہاں اللہ کے رسول کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ارے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تیسرے کون ہیں ان کے؟ اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں اس کو اس انداز سے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار میں تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب غار بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ اے عائشہ، مائی عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی بے شمار تمہارے باپ کی نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ایک خاص عبادت گزار کا قیامت کے دن آخرت میں جنت میں داخل ہوتے وقت استقبال ہوگا۔ باب الصلاۃ سے نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کا، خشوع خضوع کرنے والوں کا استقبال ہوگا، اور باب الریان سے رمضان میں روزے رکھنے والوں کا استقبال ہوگا، باب الجہاد سے شہیدوں کا، غازیوں کا استقبال ہوگا۔ غرض ہر دروازے سے ایک خاص عبادت گزار کا استقبال ہوگا۔ لیکن فرمایا ابوبکر صدیق وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جن کا ہر دروازے سے استقبال ہوگا، 8 دروازوں سے۔
اور فرمایا جتنے لوگوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی ہیں میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ان کا بدلہ کون دیں گے؟ اللہ رب العزت دیں گے. دوسرے صحابی ہے جو بہت بڑے ہیں ان کے بعد آپ خطبے میں بھی سنتے ہیں ان کے نام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ فاروق اعظم عمر بن الخطاب کا نام آتا ہے. ان کو حضور کے مرید بن کے نہیں آئے تھے وہ ابو بکر کے جیسے، وہ حضور کے مراد بن کر آئے تھے. اللہ اکبر. کس طرح سے سیرت نگاروں نے لکھا حضرت ابو بکر نے تو خود ایمان لائے، لیکن حضرت عمر کے ایمان کی دعا کس نے کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر وہ واقعہ پیش آیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تو مرید بن کر آئے تھے اور فاروق اعظم اللہ کے رسول کی مراد بن کر آئے تھے. آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے ایسے جاننے والے تھے اور ایسے فقیہ الامت تھے حضرت عمر کہ قرآن میں 22 مقامات پر حضرت عمر کی رائے کے برابر مطابق وحی نازل ہوئی. مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ کے سامنے. حضرت عمر نے کہا حضور میرا دل چاہتا ہے یہاں 2 رکعت پڑھنا. کس نے کہا؟ فاروق اعظم نے. تو آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے رہنے کی جگہ پر جو 2 نماز پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ. تو حاجی لوگ وہاں پر وہ ہجوم کرتے ہیں. ہجوم میں نہیں پڑھنا، جب رات میں ایسی وقت ہو جائے جب ذرا وقت اپنے لوگوں کی تعداد کم ہو اس وقت 2 رکعت پڑھ لیں. اسارۂ بدر کے بارے میں ان کی ذرائع کے مطابق وہی نازل ہوئی. لمبا قصہ ہے. حضرت عثمان غنی جامع القرآن ذو النورین تیسرے صحابی ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جب بھی وقت آیا دین کے خاطر اپنا مال بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. غزوہ تبوک میں آپ نے اتنا مال تھا ان کا، 1 اونٹ مدینے میں تو 1 اونٹ دوسرے سرے جنگل میں ہوتا تھا، اتنا مال تھا. لیکن حضور نے جب اعلان کیا کہ مدد کرو تو 1/3 مال دے دیا، اپنا 1/3 مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. بڑی قربانیاں ہیں. 2 بیٹیاں حضور نے ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دی تھی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے. قرآن کریم کو بھی حضرت ابوبکر نے اس کی تدوین کر کے اس کو صحیح سب لکھوا کر صحابہ کے پاس سے اور اس کو ترتیب دے کر حضرت عثمان نے پورے علاقوں میں پھیلایا تھا، ملکوں میں، اسلامی مملکت میں. اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. اور جب انتقال ہوا قرآن سے اتنی محبت تھی کہ جب انتقال ہوا تو آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کی، یہ آخری رکوع کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ان سے کافی ہو جائے گا، وہ بے شک سننے والا ہے اور جاننے. اور شہید ہو گئے. تو حضرت عثمان کا نام سب سے پہلے صحابہ نے حضرت علی سے پہلے پرپوز کیا. حضرت علی بھی کچھ کم فضیلت والے نہیں ہیں. حضرت علی کا بھی مقام بہت بہت بلند و بالا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ایمان لا لیے تھے. نوجوانی میں 16 سال کی عمر میں، بعض روایات میں 10 سال کی عمر میں ایمان لا لیے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور اخلاص اور للہیت کے پیکر تھے، علم کے پیکر تھے. ان کو کہا گیا کہ علم کے شہر ہیں وہ، علی علم کے شہر ہے. فرمایا انا منید، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. فرمایا روایات میں اختلاف ہے، ضعیف کہا بعض نے فضیلت میں اس کو، لیکن بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ فضائل بہت زیادہ ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہ صحیح ہے
اور اسی پر ہم ایمان عقیدہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی ان کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ بات کسی کو معلوم نہیں۔ آپ دیکھو ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ان کے حکومت آئی، خلافت آئی، تو مخالفین نے ان کے خلاف یہ بددعا دینا شروع کی، اسود اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ تو صحابہ نے اور تابعین نے اور تمام لوگوں نے آپ کے کہا کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو عزت بخشتے، اس لیے کرم اللہ وجہ ان کے نام کے ساتھ آتا اور کسی کے نام کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت علی کے دونوں جو ہے تو آپ کے نوجوان بیٹے حسن و حسین اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کا اگر ذکر کرنے بیٹھے تو میں کہتے کہتے تھک جاؤں گا، لیکن وہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ ان واقعات سے، ان باتوں سے، صحابہ کی قربانیوں سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو روز آنا ایک واقعہ سناؤ کہ حیات کے حکایات الصحابہ سے، صحابہ کی قربانیاں، ان کے جو ہے آپ مال کا خرچ کرنا، ان کا اللہ کے راستے میں جو آپ کے قربانی دینا، راتوں میں رونا، وہ سب ذکر کرے اور ان کو بتائیں تاکہ ہمارے بچے صحیح العقیدہ ہو اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ ان سب کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کی عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے اور ایسی عظمت ہمارے دل میں ڈالے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔